بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یار الہ اسلام مدد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. آج ہم جس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک عامر لیاقت نامی مخبوط الحواس شخص، جس کی شخصیت، جس کے افکار اور نظریات سے پورا زمانہ واقف ہے کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے اور اس کی سوچ کیسی ہے، اور وہ ہمیشہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی ایسی حرکات کرتا ہے جو سارے زمانے کے سامنے عیاں ہیں. لیکن اس نے ایک چوک پہ تماشا لگایا، جس طرح بندر کا تماشا ہمیشہ چوک میں ہوتا ہے. اس نے ایک چوک میں ایسا تماشا لگایا اور کچھ احباب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. وہاں اس نے ایک فرقہ، ایک مکتب کی توہین نہیں کی، لیکن لفظ شیعہ جس کا قرآن میں حضرت ابراہیم کے ساتھ تذکرہ ہو چکا ہے، اس نے قرآن کی اس آیت کی توہین کی. لیکن میں اس کی کسی بات کا جواب دینا بھی وقت کا ضیاع سمجھوں گا. لیکن میں چند سوالات کچھ ذمہ داران سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب وہ یہ گفتگو کر رہا تھا تو وہ گفتگو تنہائی میں نہیں کر رہا تھا. اس گفتگو کے دوران مختلف لوگ اس کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے اور ایک خاصا حلقہ احباب ویڈیو میں اس کے ارد گرد بھی نظر آ رہا ہے. اور جو حلقہ احباب نظر آ رہا ہے وہ ایک مسجد کے گرانے کے حکم کو روکنے کے لیے اور ایک مسجد کے تحفظ کے لیے اور اس جگہ پہ جمع تھے. میرا ان احباب سے سوال یہ ہے کہ آپ گرتی ہوئی مسجد کے لیے تو آواز اٹھا رہے تھے، لیکن آپ کے سامنے ایک ایسا شخص جس کا کسی مکتب، کسی فرقے، بلکہ اسلام کے ساتھ بھی دور تک کا تعلق نہیں ہے، وہ ایک مکتب کے خلاف ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا اور آپ کے چہروں پہ خوشی اور آپ کے کہکوں کی آوازیں یہ آپ کے دوہرے معیار کی عکاسی کر رہی تھی. احتجاج ہو رہا تھا آپ کا مسجد کے گرانے پر اور چہرے پہ آپ کی خوشی آ رہی تھی قرآن کی توہین پر، مذہب اہل بیت کے پیروکاروں کی توہین پر. یہ آپ کا دوہرا معیار تھا. دوسرا سوال میں کروں گا ریاست مدینہ کے اس حاکم سے کہ جنہوں نے ایک خواب ہمیں دکھایا تھا کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پہ تشکیل کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی تشکیل ممکن کس طرح ہوگی کہ جب آپ ہی کے گرد بیٹھے ہوئے افراد اس طرح کے گستاخانہ الفاظ برملا استعمال کریں؟ تو جب رد عمل آئے گا تو پھر اس ملک میں احتجاج بھی ہوگا، پھر اس ملک میں بہت سی آوازیں بھی اٹھیں گی. لیکن اگر آپ عمل کو روک دیں تو یقیناً رد عمل کبھی بھی نہ آئے. تیسرا سوال میں کرنا چاہوں گا پاکستان کے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ جہاں پر ایک شیعہ 16 سال کے بچے کو ایک پوسٹ شیئر کرنے پہ اس کی ماں کے سامنے گرفتار کر لیا جاتا ہے، جہاں پر سوشل میڈیا پر ایک کامنٹ کرنے کی وجہ سے ایک بچے کو سیالکوٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے، جہاں پر مذہب شیعہ کی آئمہ کی سیرت پہ لکھی ہوئی کتاب 14 ستارے رکھنا جرم بن جاتی ہے، جہاں پر مجلس امام حسین علیہ السلام بغیر اجازت کے کروانا جرم سمجھی جاتی ہے. تو وہاں آپ کو ایسے احباب نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی احتجاج ہو، کوئی دھرنا ہو، کہیں سے آواز اٹھے، کہیں گھراؤ جلاؤ ہو تو پھر ایسے افراد کے خلاف کارروائی کی جا سکے؟ مدت سے ملک پاکستان میں جب عمل ہوتا ہے تو تب ہم آواز بلند کرتے ہیں، تب کوئی جواب نہیں آتا. جب رد عمل آتا ہے تو رد عمل کے جواب میں پھر بہت سی آوازیں بھی اٹھ جاتی ہیں. چوتھا سوال میں کرنا چاہوں گا ان مخبر، مذہب فروش، ضمیر فروش لوگوں سے جو اپنے شاپر میں اپنی دستار رکھ کے سرکاری دفاتر کے باہر چکر لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کسی سرکاری آفیسر کو شیعہ ذاکرین کے کلپس دکھا کے ان سے شاباش کی وصولی لیں اور اس کے بعد ہم اپنی تعیناتی کے مقصد کو پورا کر سکیں. ان مخبرین کو، ان جہلا کو اس کی گفتگو نظر کیوں نہیں آئی؟ میں پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جو
ہر چھوٹی سی بات پہ فوراً کیمرہ آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں ذاکر نے یہ توہین کی ہے، ہم یہاں پہ اتحاد چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ اتفاق چاہتے ہیں، اور پھر مجھے دینی درسگاہ پہ اس صاحب کا کوئی جمعے کے خطبے کا موضوع نظر نہیں آیا جسے سعودی عرب میں انڈین اداکار کے ہاتھوں والے مجسمے پر تو جمعے کے خطبے کا موضوع بنا دیا جاتا ہے، لیکن اسے اس توہین پہ بالکل اس کے لب خاموش رہے۔ یقیناً ان کے لیے یہ مذہب کی توہین اس لیے مذہب کی توہین نہیں ہے کہ ایسی توہین وہ خود اپنی زبان سے کئی بار کر چکے ہیں۔ میرا آخری سوال ہے شیعہ قوم کے ان احباب سے جو درد دل بھی رکھتے ہیں، جن کو تکلیف بھی ہوتی ہے، جو مذہب اور مکتب کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی آواز پہ درد محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم صرف ایسی قوم ہیں کہ ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور تکلیف محسوس کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف محسوس کرنا ہی ہماری ذمہ داری تھی۔ کیا اس طرح سے ہم بالکل خاموش رہے تو کیا ہمارا کردار بھی کوفے کے ان خاموش احباب کی طرح نہیں ہو جائے گا کہ جو یہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی قتل کا جو منصوبہ بن رہا ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی خاموش کردار جو ہیں وہ ہمیشہ مذمت کے دائرے میں آتے ہیں۔ میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، کہ اس شخص کو فی الفور گرفتار کیا جائے، کیونکہ کتا جب پاگل ہو جائے تو اسے زہر کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس سے باقی لوگ متاثر نہ ہوں، اور اس کی اگر آنے والے دنوں میں وہ معافی اور مذہب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں سے معافی نہیں مانگے گا، قرآن کی اس توہین پہ معافی نہیں مانگے گا، ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور یہ صرف احتجاج جاری رہے گا، پھر ہمیں رد عمل کے طور پہ بتانا پڑے گا کہ کس مکتب کی بنیاد کس بنیاد پہ ہوئی تھی، اور کون سا مکتب کس چیز سے شروع ہوا تھا، اور کس کا تعلق کس شجرے کے ساتھ تھا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خداوند متعال آپ کو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے، ملک پاکستان کو میرا مالک ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے، اور ایسے بد امنوں سے اور شریروں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔